إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. عن مالك بن أنس بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت نبیہ. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کی توفیق کے ساتھ یہ بات بیان ہوئی کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری امتوں سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ نے جب قبلہ تبدیل ہونے کا مسئلہ بیان کیا تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قبلہ اس لیے تبدیل کیا تاکہ تمہیں سب سے افضل قبلہ ملے. سب سے افضل رسول تمہیں دیا، سب سے افضل کتاب تمہیں دی اور تمہارا دین مکمل کیا. سب سے افضل دن جمعہ کا تمہیں دیا، سب سے افضل رات تمہیں دی. ہم چاہتے تھے کہ جو سب سے افضل قبلہ ہے بیت اللہ شریف وہ بھی ہم تمہیں دیں. بیت المقدس بھی قبلہ ہے لیکن اس سے پہلے اور افضل قبلہ یہ تھا، اس لیے ہم نے تمہیں دیا کہ تم ایک افضل امت ہو ساری امتوں میں سے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بٹے. یہود و نصارہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. اور یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ کل قیامت کے دن اس امت نے گواہی دینی ہے نبیوں کی حمایت میں ان کی قوموں کے خلاف کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، نبیوں نے تو ان کو پیغام پہنچایا. یہ امت گواہی دے گی کیونکہ یہ افضل امت. وہ کون سی امت ہوگی؟ اس امت میں سے وہ کون لوگ ہوں گے؟ اس امت میں سے وہ کون لوگ ہوں گے جو صحیح اس معیار پر پورے اتریں گے؟ یہ بات اب ہم نے سمجھنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ 72 گروہوں میں تقسیم ہوئے، 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے. میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی اور سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے. ایک گروہ میری امت کا وہ جہنم سے بچے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا جناب من ہے یا وہ گروہ کون سا ہوگا جو 73 فرقوں میں سے بچے گا جہنم کی آگ سے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ، جو اس پر ہوگا وہ فرقہ ناجیہ ہے، نجات پانے والا فرقہ ہے اور وہ حق پر قائم رہنے والا فرقہ اور وہ گروہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر بھی بیان کر دیا کہ کیا طریقہ اختیار کرو گے تو تم وہ گروہ اور فرقہ بنو گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو تم میں شرعی حاکم ہیں ان کی بھی اطاعت کرو.
اطاعت کا مطلب ہے بات مانو، اللہ تعالیٰ کی بات مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، اور جو تم میں سے شرعی حاکم ہیں شریعت کے مطابق ان کی بات مانو، اولے الامر، امر والے، حکومت والے۔ اللہ نے اپنے ساتھ بھی اطیعوا کا لفظ ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اطیعوا کا لفظ ذکر کیا، لیکن اولے الامر جو شرعی حاکم ہیں ان کے ساتھ اطیعوا کا لفظ ذکر نہیں کیا۔ دوبارہ سنو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہ نے اپنے ساتھ بھی اطیعوا کا لفظ ذکر کیا، رسول کے ساتھ بھی صلی اللہ علیہ وسلم اطیعوا کا لفظ ذکر کیا، اور اولی الامر کے ساتھ اطیعوا کا لفظ ذکر نہیں کیا، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ رسول کی اطاعت اصل ہے، اللہ کی اطاعت مستقل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مستقل ہے، اور جو شرعی حاکم ہیں ان کی اطاعت مستقل نہیں ہے۔ وہ اللہ رسول کے تابع حکم دیں، اللہ رسول کے مطابق حکم دیں تو ان کی بات ماننی ہے، اگر وہ ان سے ہٹے ہوئے ہوں تو پھر ان کی اطاعت نہیں ہے، کیونکہ قانون ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق کی اطاعت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب اللہ کی نافرمانی شروع ہو۔ ماں باپ کی بات مانو، اطاعت کرو، اللہ خود کہتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، لیکن اگر ماں باپ، قرآن کہتا ہے شرک پر کہیں کہ شرک کرو، نافرمانی کرو، یہ بات نہیں ماننی، لیکن حسن سلوک، ادب، احترام، ان کا خیال رکھنا، علاج، معالجہ، اس میں فرق نہیں لانا چاہیے، مشرک بھی ہو باپ، لیکن اس کی بات غلط نہیں ماننی۔ بڑا بھائی ہے، استاد ہے، اسی طرح ذمہ دار ہے، اس کی بات وہ مانو جو قرآن حدیث کے خلاف نہ ہو۔ بیوی کے ذمے ہے کہ خاوند کی اطاعت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو کہتا نا کہ اللہ کے علاوہ تعظیم احترام والا سجدہ کرے، میں بیوی عورت کو کہتا کہ خاوند کو کرے، لیکن یہ سجدہ بھی جائز نہیں ہے تعظیم احترام والا اللہ کے علاوہ کسی کو۔ لیکن عورت کو بھی یہ کہا گیا کہ تم نے خاوند کی نافرمانی، خاوند کی اطاعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والی بات نہیں کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے اور اس کے بال جھڑ گئے ہیں، بال گر گئے ہیں، اس کا خاوند پسند کرتا ہے بالوں کو، تو میں مصنوعی بنوٹی بال لگوا دوں اپنی بیٹی کو؟ فرمایا نہیں، یہ تو لعنت کا سبب ہے، بنوٹی بال لگوانا جائز نہیں۔ حالانکہ وہ بیوی تھی، وہ اس کا خاوند تھا، وہ چاہتا تھا، اس نے گھر اس کا بسانا تھا۔ ایک ہے مجبور ظلم کرتا ہے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رسول کی اطاعت اصل ہے، مستقل ہے مخلوق میں سے۔ اگر کسی کی بات ماننے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ اس وقت تک ہے جب تک اللہ رسول کی نافرمانی نہ ہو۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو شرعی حاکم ہیں تم میں سے۔ یعنی اللہ نے اپنے ساتھ بھی اطیعوا کا لفظ ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اطیعوا کا لفظ ذکر کیا، لیکن شرعی حاکموں کے ساتھ جو ہے وہ اطیعوا کا لفظ ذکر نہیں کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت مستقل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مستقل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اصل میں اللہ کی ہے۔ قرآن کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کہ رسول کا معنی بھیجا ہوا، وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، بات بھیجنے والے کی ہوتی ہے، بھیجے گئے کی نہیں ہوتی۔ جو بھیجنے والا ہے بات اس کی ہے، یہ رسول ہے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کا بھیجا ہوا ہے، لہذا اس کی بات اصل میں اللہ کی بات ہے، اس کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور اس کی بات مانی۔ آگے کیا فرمایا؟
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا تنازع ہو جائے شرعی حاکموں سے یا آپس میں کسی مسئلے میں تو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، اور یہ بات تمہارے لیے بڑی اچھی ہے انجام کے لحاظ سے۔ اب آپ اس کا شان نزول سنیں۔ شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے، سبب نزول، شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کیا واقعہ ہوا، کیا معاملہ درپیش تھا جب یہ آیت نازل ہوئی۔ بخاری شریف کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا جہاد کے لیے، ایک امیر بنایا، اور آپ کی ہدایات تھی کہ امیر کی اطاعت کرو۔ امیر کسی وجہ سے ناراض ہو گئے، اپنے ساتھیوں پر امیر صاحب ناراض ہو گئے، ان کو غصہ آ گیا، انسان ہے غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا سارے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ، جنگل ہے باہر، لکڑیاں اکٹھی کرو۔ وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے لائے، آگ جلاؤ، آگ جلائی، آگ جلنی شروع ہوگی، کہتے اس میں چھلانگیں لگاؤ، سزا ہے تمہاری، اس میں چھلانگیں لگاؤ۔ دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ کہنے لگا چھلانگ لگا دیں، یہ امیر صاحب ہے اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر مقرر کیا ہے، لہذا ہمیں اس کی بات ماننی چاہیے اور آگ میں چھلانگ لگانی چاہیے۔ دوسرے گروہ نے کہا نہیں، اسی آگ سے بچنے کے لیے تو کلمہ پڑھا ہے، اسی آگ سے بچنے کے لیے تو کلمہ پڑھا ہے، ہم اس آگ میں جائیں؟ نہیں، ہم نہیں چھلانگ لگاتے۔ ٹھیک ہے امیر صاحب ہے، لیکن ہم ان کی یہ بات نہیں مانیں گے۔ ان کا تکرار ہوتا رہا، کچھ کہتے رہے اس کی بات مانیں آگ میں جائیں، کچھ کہتے رہے کہ نہیں، یہ ان کا تکرار ہوتا رہا۔ اتنے میں آگ بھی ختم ہو گئی، امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ واپس آئے، آ کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتائی، یہ بات بتائی کہ ایسے ہوا۔ آپ نے فرمایا اگر وہ آگ میں چلے جاتے نا تو پھر قیامت تک آگ میں ہی رہتے۔ انما الطاعۃ بالمعروف، اطاعت تو معروف کاموں میں ہے، اچھے کاموں میں ہے، نیکی کے کاموں میں ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی اطاعت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع ہو۔ تو شان نزول سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ اصل بات اللہ کی ہے، رسول اللہ کی ہے۔ اب یہ حاکم تھا، یہ امیر تھا، یہ صحابی تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میرے امیر کی اطاعت کرو۔ کیونکہ بات وہی آ گئی نا کہ اصل بات تو بھیجنے والے کی ہے۔ تو یہ بات انہوں نے نہیں مانی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل ٹھیک ہے جو تم نے نہیں مانی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ فرقہ واریت کا بھی حل ہے۔ آج کل پڑھا لکھا طبقہ بڑا پریشان ہے، لو جی اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، دین ایک ہے، یہ پتہ نہیں کیوں یہ فرقے ہیں، یہ فرقہ واریت۔ تو قرآن میں ہر چیز کا حل ہے نا۔ تو یہ آیت جو آپ سن رہے ہیں یہ سورۃ نساء کی آیت ہے اور 59 نمبر ہے آیت کا۔ اس میں اللہ نے فرقہ واریت کو ختم کیا، فرقہ واریت کو، فرقہ پرستی کو ختم کیا۔ اب آپ سن رہے ہیں، آگے سنو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا تنازع ہو جائے دینی مسئلہ میں حاکموں کے ساتھ یا آپس میں، محلے میں رہتے ہوئے، فیکٹری میں کام کرتے ہوئے، ادارے میں کام کرتے ہوئے، خاندان برادری کا مجمع اکٹھا ہے، نکاح کے موقع پر، شادی کے موقع پر، غمی کے موقع پر بحث چل نکلی، بات چل نکلی، ایک کہتا ہے یہ جو ہے شرک ہے، ایک کہتا ہے یہ تو بالکل ادب ہے بزرگوں کا، ایک کہتا ہے سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی ہے، ایک کہتا ہے نہیں پڑھنی، ایک کہتا ہے
رفع یدین نماز میں رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے کرنی ہے، ایک کہتا ہے نہیں کرنی، ایک کہتا ہے یہ محبت ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ گستاخی ہے، ایک کہتا ہے یہ ادب ہے، ایک کہتا ہے یہ بے ادبی ہے۔ اختلاف ہوا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے تم ایک باپ اور ماں کی اولاد ہو۔ قرآن کہتا ہے تم نے کلمہ پڑھا ہے اور کلمے میں تم نے معاہدہ کیا ہے کہ بات یا اللہ کی یا اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، امن سکون اتفاق کو برقرار رکھو۔ اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، لہذا اپنی باتیں، اپنے قول، اپنے فتوے، اپنی رسمیں، اپنے رواج، اپنا بابا دادا، اپنا علاقہ، اپنی سوسائٹی، اپنا امام، اپنا بزرگ، اپنا مرشد، یہ نہیں، یہ نہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی دینی مسئلہ میں اختلاف ہو جائے، اختلاف ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پیدا کرنا چاہا، پوری دنیا سے مٹی لی، پوری دنیا سے مٹی اکٹھی کی اللہ نے، اس سے آدم کا وجود، آدم کا ڈھانچہ بنایا اور پھر اس میں روح پھونکی، کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں قرآن، اس میں سن چکے ہیں، مٹی سے پیدا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا سے مٹی اکٹھی کی۔ اب لازمی بات ہے دنیا میں مٹی مختلف ہے، وہ مٹی اکٹھی کی، اس سے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ فرمایا اسی وجہ سے آدم کے بیٹوں کے رنگوں میں بھی اختلاف ہے، طبیعتوں میں بھی اختلاف ہے، دو سگے بھائی ہیں، ذہن نہیں ملتا، وہ کہتا ہے یہ، کہتا ہے یہ۔ اختلاف ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں، اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اختلاف حل کیسے ہوگا؟ یہ جو آپس میں دینی مسئلے میں اختلاف ہے، جیسے میں نے بتائی مثالیں، اس کا حل کیا ہے؟ وہ اللہ نے حل بتایا۔ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا تنازع کسی مسئلہ میں ہو جائے، آپس میں کدورت نہیں رکھنی، تعصب نہیں رکھنا، غصہ نہیں کرنا، ماتھے پہ بال نہیں ڈالنے اور گالی گلوچ نہیں کرنا، توہین نہیں کرنا، تو بھائی ہو، ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہو، ایک رسول کی امت ہو، ایک قرآن کو ماننے والے ہو، اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، آپس میں غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لڑنے جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپس کے اندر اللہ معاف کرے بائیکاٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یا اللہ پھر اس کا کیا حل ہے؟ فرمایا فردوہ الی اللہ والرسول، اپنی اپنی بات اللہ رسول کی طرف لٹا دو، قرآن حدیث کتاب و سنت، قال اللہ قال الرسول، فرمان خدا فرمان مصطفیٰ، تم نے اقرار کیا ہے، اعلان کیا ہے سب نے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، عبادت اللہ کی کریں گے کیسے؟ محمد الرسول اللہ سب جیسے کہیں گے، بات ختم۔ تم آپس میں کیوں جھگڑ؟ کوئی تمہارا حق نہیں آپس جھگڑے، کوئی بنتا ہی نہیں آپس میں تمہارا جھگڑ، تم مخلوق ہو، حکم تو اللہ کا ہے، اور یا وہ بتائے گا جس کو اللہ نے بڑا بنا کے بھیجا، وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ پیار محبت سے امن سکون کی فضا بناؤ، واللہ یہ دنیا بڑی جنت بن جاتی ہے اگر سارے ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کا احساس کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کی بات ٹھنڈے دل سے سنیں، اور بات ختم ہو اللہ رسول پر۔ کتنی بہترین زندگی ہے، خاندان بھی ایک رہیں گے، برادریاں بھی ایک رہیں گے، محلے میں بھی محبت رہے گی، مارکیٹ میں کہیں بھی کوئی تنازع کھڑا ہی نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے فرقہ واریت کا حل بتایا کہ اگر تمہارا اختلاف ہو جائے کسی مسئلے میں
تو اس بات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ آگے اللہ نے کیا کہا؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، قبر کے اندھیروں پر ایمان ہے، اعمال ناموں کے تلنے پر ایمان ہے، پرسرات پر ایمان ہے، جنت جہنم پر ایمان ہے، اور اعمال نامے تلنے ہیں، اللہ کے پاس رزلٹ کارڈ تقسیم ہونے ہیں، اور اللہ کے ہاں حساب کتاب ہونا ہے، اگر تمہارا اس پر ایمان ہے تو تم پھر اپنی اپنی باتیں، رسم و رواج، قول فتوے، لڑیاں سلسلے اور اپنی ساری باتیں چھوڑ کے، ختم کر کے قرآن حدیث اور کتاب و سنت، قال اللہ قال رسول، فرمان خدا پر آ جاؤ۔ اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے، کیا مطلب؟ کہ اگر تم ایسا نہیں کرتے، اپنے اپنے رسم و رواج، اپنے اپنے دھڑے، اپنی اپنی پارٹیاں، اپنی اپنی سوچیں، اپنی اپنی فکریں، اپنے اپنے فرقے اگر تم نہیں چھوڑتے، بے ایمان ہو تم، بے ایمان، نہ تمہارا اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان۔ ترجمہ دوبارہ سنو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تمہارا کسی دینی مسئلے میں تنازع ہو جائے، لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اگر صحیح معنی میں تمہارا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر۔ اس کا مطلب اگر ایسا نہیں کرو گے تم جھوٹ بولتے ہو، نہ تمہارا اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر۔ اس سے زیادہ اللہ کیا سمجھائے تمہیں؟ قرآن کہتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اگر تمہاری تسلی، اللہ فرماتے ہیں جو میں نے بتایا اس پر نہیں ہوتی، کون سی بات ہے جس پر تم پھر ایمان لاؤ گے؟ خطبے میں تو یہ پڑھا جاتا ہے کہ احسن کلام اللہ کا کلام ہے سب سے بڑا، اور طریقہ سب سے اچھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ اللہ ہے، یہ اس کا رسول ہے، باقی ساری مخلوق ہے، باقی سارے امتی ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ جو بات میں مولا تمہیں سمجھا رہا ہوں نا میرے بندو، یہ سب سے اچھی ہے اور بہتر ہے انجام کے لحاظ سے، تمہارے لیے اتفاق اتحاد کے لیے، پیار محبت کے لیے، دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے، دنیا کے سکون اور آخرت میں کامیابی کے لیے یہ راہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں بڑی اچھی ہے، اور انجام کے لحاظ سے بھی یہ بہترین راستہ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، میرے بندو جیسے میں خبریں دے رہا ہوں نا، جیسے میں مولا بتا رہا ہوں، ایسی تمہیں کوئی خبر نہیں دے، کیونکہ اللہ تو اللہ ہے، ہمیں اس نے پیدا کیا، ہمارے رگ ریشے سے واقف ہے، طبیعتوں سے واقف ہے، ہمارے مزاج سے واقف ہے، ملانات سے واقف ہے، اللہ کو پتہ ہے ہماری طبیعتوں کا، اللہ کو پتہ ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے، یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، جیسے میں بتاتا ہوں نا میرے بندو، ایسے تمہیں کوئی نہیں بتائے گا۔ اور یہ جو میں نے تمہیں بات بتائی ہے نا کہ تنازع جھگڑے کے وقت میں اللہ کا قرآن اور میرے بھیجے ہوئے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس کی طرف رجوع کر لو، یہ تمہارے لیے بہت اچھی بات ہے انجام کے لحاظ۔ کیوں؟ کیونکہ بات آ گئی نا باپ دادا پر، جتنے بابے اتنے فرقے، بات آ گئی اماموں پر، جتنے امام اتنے فرقے، بات آ گئی اساتذہ پر، جتنے استاد اتنے فرقے، بات آ گئی شہروں پر، جتنے شہر اتنے فرقے، بات آ گئی برادری پر، جتنی برادری، تو معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ معاملہ کب ختم ہوگا؟ کہ سارے اکٹھے ہو کر اللہ رسول، کتاب و سنت، قرآن حدیث، کلمہ، اذان، اس کے اندر کیا ہے، یا اللہ کا ذکر ہے یا رسول کا، اس پہ اتفاق ہوگا، اس پہ اتحاد ہوگا، یا امت ایک ہوگی، یا امن و سکون ہوگا، اور یا انسان کو سکون چین ملے گا۔ کیونکہ سورۃ نور تو ساری دنیا میں ایک ہے، سورۃ فاتحہ ساری دنیا میں ایک ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، انڈونیشیا، ملیشیا، ساری دنیا میں سورۃ بقرہ تو ایک ہے، سورۃ نور تو ایک ہے، بخاری شریف تو پوری دنیا میں ایک ہے، اور فقہ کئی امام، کئی بزرگ، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں فرقہ ناجیہ،
نجات پانے والا فرقہ، حق پر جو فرقہ ہے وہ کون ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے۔ تو بات جب آئے گی نا اللہ رسول پر، میں کہتا ہوں کتنا بھی دنیا میں بڑا ہو، شخصیت ہو، اللہ کی قسم اس پہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے میرا بابا تجھ سے کوئی کم ہے، وہ کہیں گے میرے استاد نے 7 حج کیے تھے، میرا امام پہلے گزرا، وہ کہتا اللہ میرا، یہ تو بات، ان سب کا احترام کرو، یہ سارے امتی ہیں، رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو نا، تحصیل کی عدالت ہے، آپ کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے، آپ جائیں گے ضلعی عدالت، آپ کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے ضلع کی عدالت میں، آپ جائیں گے ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ میں آپ کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے، آپ جائیں گے سپریم کورٹ میں۔ یہ تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن سپریم کورٹ میں تمہارے خلاف فیصلہ ہو جائے اور تم تحصیل کی عدالت میں جاؤ، سب یہی کہیں گے نا کہ اس کا ذہن ٹھیک نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، سارے ائمہ، سارے محدثین، بڑی ان کی شانیں ہیں، بڑے مقام ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، لیکن اسلامی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام بخشا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ مجھے قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی، اپنی ذات کی قسم ہے، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ ہر سال بیت اللہ کا حج کرنے والے، 10,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھنے والے، اور ہر سال جو ہے نا یہ زکوٰۃ دینے والے، فرض نماز کے تہجد بھی نہ چھوڑیں، صدقہ خیرات کر کر کے ان کے ہاتھ گھس جائیں، 20,000 مرتبہ درود شریف کی تسبیحاں پڑھنے والے، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک نماز، نیاز، روزے، حج، درود، وظیفے، شادی، غمی، معیشت، معاشرہ، شکل صورت میں، حلال حرام ہونے میں، سچ جھوٹ ہونے میں، صراط مستقیم میں، حق کی راہ میں، جب تک آخری جسٹس، آخری فیصلہ کرنے والا آپ کو تسلیم نہ کر لیں، سارے بے ایمان ہیں۔ میں اپنے ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ مومن نہیں ہے۔ اللہ نے بنایا ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا، یہ سارے وکیل ہیں، کوئی حرج نہیں ہے وکالت کرنے میں، وکیل اپنے دلائل پیش کرتا ہے۔ یہ جتنے امام بزرگ ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، انہوں نے ویسے نہیں کہا، آگے بات آئے گی، انہوں نے نہیں کہا، لیکن چلو ہم مان لیتے ہیں کہ یہ وکیل ہیں اور تمہاری وکالت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ فیصلہ تو جج نے کرنا ہے نا، اور جج کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سارے وکیل ہیں، وکیل ہونے میں کوئی اختلاف جھگڑا نہیں کو کرتا، جھگڑا اس وقت ہوتا ہے جب تم وکیل کو جج کی کرسی پر بٹھاؤ۔ سب علماء، محدثین، مفسرین، ائمہ، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، یہ وکیل ہیں، جج محمد رسول اللہ ہے۔ مسئلہ تو اس وقت خراب ہوتا ہے جب وکیل کو جج بنا لیا تم نے۔ تو قرآن کی یہ آیت جو ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ فرقہ ناجیہ بننا ہے یا وہ امت بننی ہے جو قیامت کے دن امتوں اور رسولوں کے درمیان فیصلے کا کردار ادا کرے گی۔ وہ امت اگر بننا ہے تو وہ یہ امت ہے، فرقہ ناجیہ ہے، جو اس اصول کے مطابق ہو جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، صحابہ کرام کی رضوان اللہ علیہ، ان میں بھی اختلاف ہوتا تھا، صحابہ میں بھی تو اختلاف، میں نے پہلے بتایا اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات، اختلاف تو رب کے بارے میں، کوئی کہتا 2 ہے، کوئی کہتا 3 ہے، اختلاف نہیں، بات یہ ہے کہ انسان اختلاف کو ختم نہ کرے یا ختم کرنے کی کوشش نہ کرے، یہ ہے اصل مسئلہ خراب۔ اب صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہوا رضوان اللہ علیہ مجمعین، تو حال کیسے ہوا؟ قرآن پر، حدیث پر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں پہلا اختلاف ہوا جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر۔ اکثر صحابہ کہتے تھے وفات پا گئے، جسم عطر سے روح انور پرواز کر گئی، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ کچھ ساتھی کہتے فوت نہیں ہوئے،
نہیں ہوئے فوت. اور جس نے کہا، عمر کہنے لگا، جس نے کہا نا کہ محمد رسول اللہ فوت ہو گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا. بہت جوش. اصل میں یہ صدمے کا وقت تھا، اور یہ بڑے صحابہ تھے. عمر بھی بڑے صحابہ میں سے تھا. اللہ نہ کرے وقت ہے، اللہ نے سب نے جانا ہے، باپ مر جائے نا، سب سے زیادہ بڑا بھائی جو وہ بڑا پریشان ہوتے ہیں، اب کیا بنے گا. وہ ایسے ایسے بات کرتا ہے جیسے آدمی کہتے ہیں شاید اس کا ہوش بھی ٹھیک نہیں. وہ یار دسو میں کی کروں کی. عمر بھی بڑے صحابہ میں سے تھا. ابھی منافقوں سے نپٹنا ہے، ابھی وہ کام ہونا ہے، ابھی یہ ہونا ہے. کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا، کون کہہ رہا، کوئی. یہ ایک صدمہ، ایک فطرتی سی بات. ابو بکر صدیق کو پتہ چلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حالانکہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا بڑا پیار تھا آپس میں. بخاری شریف اور دوسری حدیث کتابوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آ کے عمر کو چپ کرانا چاہا. عمر اپنے جوش میں تھے، صدمے میں، پریشانی میں. انہیں سنی ہی نہیں کہ مجھے کون کیا کوئی کہہ رہا ہے. ابو بکر صدیق ان کو چپ کرا رہے تھے کہ چپ کرو چپ کرو چپ کرو. انہیں سنے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کون کیا میرے ساتھ بات کر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا نا کہ یہ صدمے میں ہے بہت زیادہ، اس وجہ سے اس کی یہ کیفیت ہوئی پڑی ہے، تو منبر پر آئے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، جب کوئی معاملہ دیکھتے نا لوگوں میں تو منبر پر آ جاتے، تو لوگ سارے اکٹھے ہو کے آگے بیٹھ جاتے کہ آپ رہنمائی کرنے لگے ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ منبر پر آ گئے. انہوں نے پہلے رو لیا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے کچھ عرصہ پہلے فرمایا ایک بندہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ ابھی اور دنیا میں رہنا ہے تو رہ لو، اور اگر میرے پاس آنا ہے تو آ جاؤ. اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا ہے، ان قریب وہ بندہ اللہ کے پاس چلا جائے گا. یہ رسول اللہ نے ذہنی طور پہ تیار کیا تھا صاحب. ابو بکر صدیق نے رونا شروع کر دیا، رو رہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے صحابہ میں سے ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے کہا اس بوڑھے قریشی کو کیا ہو گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اللہ نے اس کو کہا ہے کہ ابھی دنیا میں کچھ رہنا ہے تو رہ لو، نہیں تو ہمارے پاس آ جاؤ. اور اس بندے نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ رب کے پاس اب چلا جائے گا. اس نے رب کو کہا ہے کہ بس میں آنا چاہتا ہوں، اور وہ ان قریب چلا جائے گا. ایک واقعہ بیان ہوا ہے، لوگوں کے واقعات ہوتے ہیں. بوڑھا قریشی، نہ اس کو آگے کا پتہ چلتا ہے نہ پیچھے کا پتہ ہے، رونا شروع کر دے. اس میں رونے کی کیا بات. ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی کچھ عرصہ کے بعد پھر ہماری آنکھیں کھلیں. اچھا وہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ ایک بندہ وہ محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر سمجھ گیا تھا یہ ہم سب میں سے زیادہ عالم ہے، ہم نہیں سمجھ سکے. اچھا یہ تو ابو بکر نے پہلے رو لیا تھا. آج اگر ابو بکر روتا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو قرآن اور حدیث میں ابو بکر صدیق کا مقام ہے اور جو احادیث واضح ہیں ابو بکر کی خلافت میں دلائل کہ یہ خلیفہ ہوگا، وہ اپنی جگہ ہے. حالات نے پریکٹیکلی حالات نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر اس وقت ابو بکر کی بجائے کوئی اور ہوتا تو پتہ نہیں امت کا کیا بنتا. یہ جو سنبھالا صدمے کے وقت ابو بکر نے افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین سے. آج دیکھو سن لو عمر جیسے جو ہے نا وہ ڈول گئے، پریشانی ہے، صدمہ ہے. منبر پر آئے، فرمایا یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فهو حی لا یموت. اے لوگو تم میں سے جو یہ سمجھتا تھا کہ میرا معبود مشکل کشا محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کرنی بھرنی والا، میری بگڑی بنانے والا، وہ روئے، اس کو رونے کا حق پہنچتا ہے کیونکہ محمد فوت ہو چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو موت آ چکی ہے. اور جو یہ سمجھتا ہے کہ میرا معبود اللہ ہے، کرنی بھرنی والا اللہ ہے، تو وہ تو زندہ قائم. ہوش کرو، یہ وقت آنا تھا. آپس میں اتفاق اتحاد قائم رکھو
اور اللہ سے مدد مانگو اور اس سب صدمے کو برداشت کرو۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ کافر کیا کہیں گے؟ وقت آنا تھا۔ اور پھر یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ عہد کی جنگ میں خبر مشہور ہو گئی کہ رسول اعظم شہید کر دیے گئے، مصعب بن عمیر شہید ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی شکل رسول اعظم سے ملتی تھی۔ خبر مشہور ہو گئی، کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہتھیار پھینک کے بیٹھ گئے کہ اب کیا لڑنا جب رسول اللہ ہی نہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے اس وقت آیت اتاری کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے رسولوں کی طرح رسول ہیں، ڈیوٹی دے کے انہوں نے ایک دن جانا ہے، اور جانے کی دو صورتوں میں سے ایک ہوگی، یا شہید کر دیے جائیں گے یا ان کو اپنی طبی موت آئے گی، اور جب وہ دنیا سے جائیں گے تو جو دین نکیلے پتھروں پر چل کے، ماریں کھا کے، گلاب کے پھول جیسا چہرہ زخمی کرا کے، گھر سے بے گھر ہو کر، ریشم جیسی زلف خون میں تر کرا کے تمہیں دین دے کے گئے، کیا ان کی وفات کے بعد تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ خبردار، نبی زندہ ہو تب بھی دین پر قائم رہنا ہے، نبی فوت ہو جائے تب بھی دین پر قائم رہنا ہے، نبی زندہ ہو تب بھی جہاد جاری رکھنا ہے، نبی فوت ہو جائے تب بھی جہاد جاری رکھنا ہے۔ یہ آیت سن کے عمر فاروق کھڑے ہو گئے، کہنے لگا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ، اللہ تجھے جزائے خیر دے، صدمے کی وجہ سے ہم یہ آیت بھول گئے تھے۔ پھر سارے صحابہ ایک دوسرے کو تسلی حوصلہ دینے لگے، یہ آیت پڑھ، اس کو ملتا، وہ صدمہ تو بہت بڑا تھا نا، ہاں تو وہ کیا تسلی دیتا، یہ آیت پڑھ کے وما محمد الا رسول قد خلت من، دوسرا ملتا، ہاں بھائی وما محمد الا رسول، یہ آیت پڑھ کے ایک دوسرے کو تسلی دیتے رہے، بات وہ واضح ہوگی جو میں کہنا چاہتا تھا۔ اختلاف ہوا لیکن قرآن کی آیت آئی، اختلاف ختم ہو گیا۔ اللہ ہمیں بھی اسی طرح بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ بات یہ چلی تھی، دوسرا پارہ اس کے شروع میں سورۃ بقرہ کا درس جاری ہے، قبلے کی تبدیلی کا ذکر تھا۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے یہ افضل قبلہ اس لیے تمہیں دیا کہ تم ایک افضل امت ہو، قیامت کے دن تم گواہی دو گے نبیوں کے حق میں، کتنی بڑی بات ہے۔ تو بات یہ چلی کہ وہ امت کون ہوگی، حقیقی امت کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بٹے تقسیم ہوئے، میری امت 73 فرقوں میں ہوگی۔ پوچھا گیا ہاں، اور 73 فرقوں میں سے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ پوچھا گیا وہ ایک کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ وصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اب ہمیں سمجھنا ہے کہ اصل امت، وہ نجات پانے والا گروہ، فرقہ، دنیا میں بھی جو پرسکون اور آخرت میں جو گواہی دینے کا مستحق بنے گا وہ کون ہے، اس کو ہم نے تلاش کرنا ہے اور سمجھنا ہے۔ تو یہ بات چلی۔ تو میں نے سورۃ النساء جو ہے اس کی 59 نمبر آیت کی روشنی میں یہ بات کی کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات یہ اصل ہے، یہ بنیاد ہے، باقی سب کی بات جو ہے وہ اصل نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے۔ اور اس آیت کے شان نزول میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ کا اختلاف ہوا آپس میں امیر صاحب کے ساتھ کہ انہوں نے آگ جلوائی اور کہا کہ اب چھلانگے لگاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے میری اطاعت کا، میں تمہارا امیر ہوں، اس آگ میں چھلانگے لگاؤ۔ تو 2 گروہ ہو گئے، ایک گروہ نے کہا چھلانگ لگا دیں،
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کو امیر بنایا کہ اس کی اطاعت کرو. اور ایک گروہ نے کہا اسی آگ سے بچنے کے لیے تو کلمہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے امیر صاحب ہے، لیکن ہم اس کی یہ بات نہیں مانتے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آیا، میں اچھا کیا، اگر آگ میں چلے جاتے قیامت تک آگ میں رہتے. پھر آپ نے قانون جاری کر دیا، انما الطاعۃ بالمعروف، اطاعت تابع داری، اطاعت بات مانی اچھے کاموں میں، معروف کاموں میں. معروف سے مراد ہے جو اسلام کے مطابق ہے. ماں باپ ہیں، بڑا بھائی ہے، استاد ہے، اسی طرح کوئی بزرگ ہے، کسی کے ساتھ محبت ہے، ذمہ دار ہے علاقے کا، کوئی بھی ہے، اس کی اطاعت اس وقت تک ہے جب تک اللہ رسول کی نافرمانی شروع نہ ہو. میں نے ایک بڑی مثال دی کہ عورت کے اوپر کتنا مرد کا حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو میں کہتا ہے نا تعظیم والا سجدہ کرنے کا، عورت کو کہتا، لیکن یہ جائز نہیں ہے میری شریعت کے اندر. تو خامن کی اطاعت. پھر میں نے مثال دی کہ اس عورت نے کہا میرے بال جھڑ گئے ہیں، میرا خامن بال پسند کرتا ہے تو میں بنوٹی لگا لوں؟ میں نہیں، یہ تو لانتیوں کا کام ہے بنوٹی بال لگانا لگوانا، نہیں. تو مطلب کیا ہے کہ مخلوق کی اطاعت اس وقت نہیں ہوگی جب اللہ رسول کی نافرمانی ہو. وہ عالم ہے، وہ حاکم ہے، وہ امام ہے، وہ محدث ہے، وہ مفسر ہے. اب میں آپ کو ایک حدیث اور سناتا ہوں، یہ موضوع چلے گا آگے انشاءاللہ. میں ایک اور آپ کو حدیث سناتا ہوں، وہ بھی کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تسلی ہوتی تھی یا مسئلہ حل کرواتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ جب تمہارا اختلاف ہو تو اللہ رسول کی طرف جاؤ. آپ نے ایک دستہ بھیجا جہاد کے لیے. امیر صاحب نماز پڑھاتے تھے نا، جو صورت پڑھتے آخر کے اندر قل هو اللہ احد پڑھتے، جماعت کراتے، سورۃ فاتحہ پڑھتے، صورت پڑھتے، آخر میں قل هو اللہ احد پڑھتے. مقتدی کہنے لگے تمہاری تسلی نہیں ہوتی، تم جو صورت پڑھتے ہو تو آخر میں قل هو اللہ احد پڑھتے ہو، یا تو اس کو صورت کو پڑھو یا اس کو پڑھو، اکٹھی کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا یار میں تو ایسے کروں گا، تمہیں اچھا لگتا ہے تو میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں، نہیں تو اپنے میں سے کسی کو آگے کر لو. وہ دیکھتے تھے کہ ہم سے اچھا ہے سب سے، اس لیے تو رسول اللہ نے امیر بنایا. انہوں نے کہا نہیں نماز تو نہیں ہم چھوڑیں گے، نماز تو ہم آپ کے پیچھے ہی پڑھیں گے، لیکن اس کو ہم دین نہیں مانیں گے. حالانکہ یہ صحابی ہے اور یہ امیر صاحب ہے اور یہ امام صاحب ہے. اور کس نے مقرر کیا امام صاحب؟ رسول اللہ نے مقرر کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس نے ایک عمل کیا، کیا؟ قرآن پڑھنا. اور کب؟ نماز میں. تو صحابہ کرام کا کتنا صاف ذہن تھا، کلمے کی لاج رکھتے تھے، کلمہ اقرار اعلان کو سمجھتے تھے کہ یہ صحابی ہے، ہمارا امام ہے، قرآن کا گواہ ہے، اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے، یہ ایک کام کر رہے ہیں. کیا؟ قرآن پڑھنا، قرآن. اللہ اللہ اللہ. کب؟ نماز میں. لیکن ہمارے لیے دین نہیں ہے جب تک ہم اس کی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرا. یہاں کہتا ہوں جو ٹھیک ہے جی مسئلہ تو کوئی نہیں، محفل بڑی روح پرور ہے، بادشاہ پڑھا تو قرآن ہی ہے، ادھر سنو. اپنی مرضی کا کیا؟ جب کلمہ پڑھ لیا بات اللہ رسول کی مانو، اپنی مرضی کا کیا مطلب ہے؟ آ کے عرض کیا جناب یہ جماعت کراتے تھے آخر میں قل واللہ احد پڑھتے. میں اچھا اس کو بلاؤ. یہ بھی آپ نے بات سمجھائی کہ ایک طرف کی بات سن کے کبھی فیصلہ نہ کرو، ایک طرف کی بات دیکھ کے کبھی جو ہے نا رائے نہ بناؤ. ہم نے اپنی دنیا جو جنت بنائی ہوئی ہے، برادریاں، خاندان، ادب برداشت، بدگمانیاں، جھگڑا، طلاقیں، سارا یہ ہم نے خود جنت بنائی ہوئی ہے. کیوں؟ کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری ہدایات کو چھوڑا ہوا ہے. اگر ہم ان پر عمل کریں نا رسول اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر، اللہ کی قسم آخرت بنے گی، اجر ملے گا، دنیا بھی پرسکون ہوگی. خود جنت بنائی ہوئی ہے ہم نے. ہمارا کیا طریقہ ہے؟ 20 سال سے تعلقات ہیں، بڑا اچھا آدمی ہے، بہترین ہے. کسی شیطان میں نے آ کے کان میں پھونک ماری، اتو تو سلام کر دے، اتو بدھو ہی رمی، اتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو کہا، اس نے کہا یہ اوپر سے کلمہ پڑھنا، تو نے اس کا دل پھاڑا ہے. صحابی ولیوں کا امام، اس کو نبی نے کہا تو نے اس کا دل بھائی تیار بندہ ہی دل دیاں بجھتا ہے، اتو تینو سلام کر دے. 20 سال کے تعلقات. شیطان نے کان میں پھونک ماری، بس رائے بدل لی. وہ آیا السلام علیکم، چپ. میں جناب السلام علیکم. آئے نے سلام آئے نے، ساریاں رپورٹاں مل گئی نے. تو سانو چار دیں، اسی دنیا چاری ہے، تو سانو بے وقوف سمجھا. تو تا بے وقوف آدھا آئی جی ہے. 20 سال کے تعلقات.
ایک شیطان کی پھونک پر تو انہیں ختم کیے. اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر ہماری رہنمائی کی. ایک طرف کی بات سن کے کبھی اچھا یہ تو تم کہہ رہے ہو، اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، سنو دوسرے کی، پوچھو اس سے. خود جہنم بنائی ہوئی ہے ہم نے، جلد بازیاں، عدم برداشت، بدگمانیاں، تیزیاں. بعد میں وہ پریشانیاں ہوتی ہیں جب سارے کام خراب ہو جاتے ہیں غلط فہمی کی وجہ سے. بھئی یہ کہتے ہیں کہ آپ نماز کی ہر رکعت میں آخر میں قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں. کیا صحابہ کرام کا ذہن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مقرر کیا ہوا امام صاحب، اس کی بات ہمارے لیے دین نہیں ہے جب تک تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرا لیں. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کیا ہوا امام، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کیا ہوا امام صاحب اس کا عمل قرآن پڑھنا نماز میں، صحابہ نے اس کو دین نہیں سمجھا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا. تو جن کو لوگوں نے خود امام صاحب مرشد صاحب بنا لیے، ان کے قول فتوے کیسے دین بنیں گے؟ اچھا بھی کیوں پڑھتے ہو تم سورت؟ اس نے کہا جناب یہ سورت مجھے اچھی لگتی ہے، اس میں اللہ کا تعارف ہے، اللہ کی صفت ہے، مجھے اچھی لگتی ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو میں یہ عمل کرتا رہوں. سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر الرہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم، جناب محمد الرسول اللہ.